السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 103 سٹارٹ کریں گے۔ ایرک کو سالار نے خود دروازے پر ریسیو کیا تھا۔ وہ ویکینڈ تھا اور اس وقت ان کے بچے سائیکلنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ گھر پر صرف امامہ اور سالار تھے۔ یہ آپ کے لیے۔ ایرک نے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے چند پھول جو گلدستے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے ان کی طرف بڑھا دیے۔ سالار نے ایک نظر ان پھولوں پر ڈالی۔ اسے یقین تھا اس میں سے کچھ خود اسی کے لان سے لیے گئے تھے، لیکن اس نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اسے اندر لاتے ہوئے شکریہ کے بعد کہا، ایرک فارمل میٹنگ کے لیے آیا تھا اور آج پہلی بار سالار نے اسے فارمل گیٹ اپ میں دیکھا تھا۔ بیٹھو۔ سالار نے اسے وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ ایرک بیٹھ گیا۔ سالار کے بالمقابل بیٹھا اور اس کے بعد اس نے ٹیبل پر پڑا ایک لفافہ کھولا۔ ایرک نے پہلی بار غور کیا۔ وہ اسی کا خط تھا اور سالار اب اس خط کو دوبارہ کھولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایرک بے اختیار نروس ہوا تھا۔ خط لکھ بھیجنا اور بات تھی اور اب اسی خط کو اپنے سامنے اس بندے کے ہاتھ میں دیکھنا جس کے نام وہ لکھا گیا تھا دوسری۔ سالار نے 1.5 منٹ لیا، پھر اس خط کو ختم کرتے ہوئے ایرک کو دیکھا۔ ایرک نے نظریں ہٹا لی۔ کیا انایا کو پتہ ہے تمہارے اس خواہش کے بارے میں؟ سالار نے بے حد ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ میں نے مسز سالار سے وعدہ کیا تھا کہ میں انایا سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، اس لیے میں نے آپ کو خط لکھا، ایرک نے جواباً کہا۔ سالار نے سر ہلایا اور پھر کہا، اور یہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ تمہارا خط پھاڑ کر نہیں پھینکا۔ تم وعدہ کر کے نبھا سکتے ہو، یہ بہت اچھی کوالٹی ہے۔ سالار سنجیدہ تھا اور اس نے بے حد بے دھڑک انداز میں کہا تھا۔ ایرک کی تعریف کی تھی، لیکن اس کے لہجے اور چہرے کی سنجیدگی نے ایرک کو خائف کیا تھا۔ تو تم انایا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ سالار نے اس خط کو اب واپس میز پر رکھ دیا تھا اور اس کی نظریں ایرک پر جمی ہوئی تھیں۔ ایرک نے سر ہلایا۔ پہلی بات یہ ایرک کہ صرف شادی کی نیت کر کے مذہب بدل لینا بہت چھوٹی بات ہے۔ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، اسے بہت پسند نہیں کرتا۔ سالار نے کہا، تمہارے پاس مسلمان ہونے کے لیے میری بیٹی سے شادی کے علاوہ اور کوئی وجہ ہے؟ سالار نے اسی انداز میں اس سے اگلا سوال کیا تھا۔ ایرک خاموش بیٹھا اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ مذہب کی تبدیلی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ نفس کی کسی خواہش کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، عقل کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ کیا تمہاری عقل تمہیں یہ کہتی ہے کہ تمہیں مسلمان بن کر اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے؟ اس نے ایرک سے پوچھا۔ وہ گڑبڑایا۔ میں نے اس پر سوچا نہیں۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے کہ تم نے اس پر سوچا نہیں، اس لیے بہتر ہے پہلے تم اس پر اچھی طرح سوچو۔ سالار نے جواباً اس سے کہا، میں کل پھر آؤں؟ ایرک نے اس سے کہا، نہیں، تم ابھی کچھ سال اس پر سوچو کہ تمہیں مسلمان کیوں بننا ہے اور اس کی وجہ انایا نہیں ہونی چاہیے۔ سالار نے اس سے کہا، میں ویسے بھی انایا کی شادی صرف مسلمان سے نہیں کروں گا، مسلمان ہونے کے ساتھ اسے ایک اچھا انسان بھی ہونا چاہیے۔ اس نے کہا۔ ایرک کے چہرے پر یکدم مایوسی ابھری۔ یعنی آپ میرا پروپوزل قبول نہیں کر رہے؟ اس نے سالار سے کہا۔ فوری طور پر نہیں، لیکن تقریباً 10 سال بعد جب مجھے انایا کی شادی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو میں تمہیں ضرور کنسیڈر کروں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ان 10 سالوں میں
تم ایک اچھے مسلمان کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بن کر بھی رہو، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کین یو گائیڈ می ٹو دس؟ ایرک نے یکدم کہا۔ سالار چند لمحے خاموش رہا۔ وہ اسی ایک چیز سے بچنا چاہتا تھا، اسی ایک چیز کو اوائڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب ایرک نے اس سے بالکل ڈائریکٹ مدد مانگ لی تھی۔ ہاں، ہم سب تمہاری مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے رشتہ جوڑنا ضروری نہیں ہے ایرک۔ ہم انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے، سالار نے بالآخر جواباً کہا۔ 13 سال کی عمر میں اسکول میں پڑھتے ہوئے تم شادی کرنا چاہتے ہو، اور تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ شادی ذمہ داریوں کا دوسرا نام ہے۔ تم اپنی فیملی کی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہوئے ایک اور فیملی بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم اس فیملی کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤ گے؟ مذہب بدل کر ایک دوسرے مذہب میں داخل ہونا اس سے بھی بڑا کام ہے۔ کیا تمہارے پاس اتنا وقت اور پیشن ہے کہ تم اپنے اس نئے مذہب کو سمجھو، پڑھو اور اس پر عمل کرو؟ کیا تم ان پابندیوں سے واقف ہو جو یہ نیا مذہب تم پر لگائے گا؟ سالار اب اس پر حرج کر رہا تھا۔ میں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ چکا ہوں، میں پہلے ہی سب چیزیں جانتا ہوں اور میں عمل بھی کر سکتا ہوں۔ ایرک بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ 10 سال کا ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ اگر 23 سال کی عمر میں تمہیں لگا کہ تمہیں انایا سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر میں انایا سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں تم کو ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان کے طور پر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ سالار نے ایک اور بالکل سادہ کاغذ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ یہ بہت لمبی مدت ہے، ایرک نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، لیکن یہ وہ مدت ہے جس میں مجھے تمہارے فیصلے تمہاری سنسیئرٹی کو ظاہر کریں گے، تمہارے بچکانہ پن کو نہیں، سالار نے جواباً اس سے کہا۔ وہ سالار کو دیکھتا رہا، بے حد خاموشی سے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ پھر اس نے کہا، مسٹر سالار سکندر، آپ مجھ پر دراصل اعتبار نہیں کر رہے۔ اس نے بے حد بلنٹ ہو کر سالار سے کہا۔ اگر کر رہے ہوتے تو مجھ سے 10 سال کے انتظار کا نہ کہتے، لیکن ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اس نے کہا۔ میز پر پڑا قلم اس نے اٹھایا، وہاں پڑے سادے کاغذ کے بالکل نیچے اپنا نام لکھا، اپنے دستخط کیے اور تاریخ ڈالی۔ پھر قلم بند کر کے واپس میز پر اس کاغذ کے اوپر رکھ دیا۔ میں انایا سے متاثر نہیں ہوا، میں آپ اور آپ کے گھر سے متاثر ہوا، آپ کی بیوی کی نرم مزاجی اور آپ کی اصول پسندی سے، ان ویلیوز سے جو آپ نے اپنے بچوں کو دی ہیں، اور اس ماحول سے جہاں میں ہمیشہ آ کر اپنا آپ بھول جاتا تھا۔ وہ مذہب یقیناً اچھا مذہب ہے جس کے پیروکار آپ لوگوں جیسے ہوں۔ میں انایا کے ساتھ ایک ایسا ہی گھر بنانا چاہتا تھا، کیونکہ میں بھی اپنی اور اپنے بچوں کے لیے ایسی زندگی چاہتا ہوں۔ میں جانتا تھا آپ لوگوں کے خاندان کا حصہ بننا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں کوشش کرتا رہوں گا، کیونکہ کوشش تو آپ کا مذہب ہی کرنے کو کہتا ہے، جو اب میرا مذہب بھی ہوگا۔ وہ کسی 13 سال کے بچے کے الفاظ نہیں تھے، اور وہ اتنے جذباتیت سے بھرپور بھی نہیں تھے جیسا اس کا خط تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ان جملوں نے صرف سالار کو ہی نہیں، اماما کو بھی بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ چند لمحے پہلے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اس نے صرف ایرک کے جملے سنے تھے۔ ایرک اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے اماما کو بھی دیکھا اور اسے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، پھر خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیرونی دروازے کے بند ہونے کی آواز پر اماما آگے بڑھ آئی تھی۔ اس نے لاؤنج کی سینٹر ٹیبل پر پڑا وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا
جس پر ایرک دستخط کر کے گیا تھا۔ اس کاغذ پر صرف ایک نام تھا، عبداللہ، اور اس کے نیچے دستخط اور تاریخ۔ امامہ نے سالار کو دیکھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ امامہ کے ہاتھ سے لیا، اسے فولڈ کر کے اسی لفافے میں ڈال دیا جس میں ایرک کا خط تھا، اور پھر اسے امامہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دوبارہ آئے گا، اور اگر میں نہ بھی ہوا اور یہ اپنے وعدے پر پورا اترا تو تم بھی اس وعدے پر پورا اترنا جو میں نے اس سے کیا ہے۔ امامہ نے کپکپاتی انگلیوں سے کچھ بھی کہے بغیر وہ لفافہ پکڑا تھا۔ عائشہ عابدین کو زندگی میں پہلی بار اگر کسی لڑکے سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا تھا تو وہ جبرائیل سکندر تھا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اس نے اپنی بڑی بہن نساء عابدین سے جبرائیل کے بارے میں اتنا کچھ سن رکھا تھا کہ وہ ایک فہرست بنا سکتی تھی۔ نساء جبرائیل کی کلاس فیلو تھی اور اس سے شدید متاثر اور مرعوب، اس کے باوجود کہ وہ خود ایک شاندار تعلیمی کیریئر رکھنے والی اسٹوڈنٹ تھی۔ عائشہ فیس بک پر اپنی بہن کی وال پر اکثر جبرائیل کے کامنٹس پڑھتی تھی جو وہ اس کی بہن کے اسٹیٹس اپڈیٹ پر دیتا رہتا تھا۔ عائشہ بھی کئی بار ان اپڈیٹس پر تبصرے کرنے والوں میں سے ہوتی تھی، لیکن جبرائیل سکندر کی وٹ کا مقابلہ ہاں کوئی بھی نہیں کر پاتا تھا۔ ان کے کمنٹ نساء عابدین کی وال پر بالکل الگ چمکتے نظر آتے تھے، اور جب وہ کسی وجہ سے وہاں تبصرہ نہیں کر پاتا تو کئی بار اس کے کلاس فیلوز کے تبصروں کی لمبی قطار کے بیچ میں جبرائیل کی خاموشی اور غیر حاضری کو بری طرح مس کیا جاتا، اور ان مس کرنے والوں میں سر فہرست عائشہ عابدین تھی، جسے خود بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جبرائیل کے کمنٹس پڑھتے پڑھتے بے حد ایڈکٹیو ہو گئی تھی۔ نساء کے ساتھ جبرائیل کی مختلف فنکشنز اور سرگرمیوں میں اکثر بہت ساری گروپ فوٹوز نظر آتی تھیں، لیکن عائشہ کو ہمیشہ جبرائیل کی فیملی کے بارے میں کیوروسٹی تھی۔ وہ سالار سکندر سے واقف تھی کیونکہ اس کا تعارف نساء نہیں کروایا تھا، لیکن اس کی فیملی کے باقی افراد کو دیکھنے کا اسے بے حد اشتیاق تھا، اور یہی اشتیاق اسے ایک بار جبرائیل کی فرینڈ لسٹ میں نہ ہونے کے باوجود اس کی تصویروں کو کھوجنے کے لیے مجبور کرتا تھا، جہاں اسے رسائی حاصل تھی۔ کچھ تصویریں وہ دیکھ سکتی تھی، کچھ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن ان تصویروں میں جن تک اسے رسائی حاصل تھی ان میں جبرائیل کی فیملی کی تصاویر نہیں تھیں۔ جبریل بھی غائبانہ طور پر عائشہ سے واقف تھا، اور اس تعارف کی وجہ فیس بک پر نساء کے اسٹیٹس اپڈیٹس پر ہونے والے تبصروں میں ان کا حصہ لینا تھا، اور نساء نے اپنی وال پر جبرائیل کو اپنی بہن سے متعارف کروایا تھا۔ وہ غائبانہ تعارف بس اتنا ہی رہا تھا کیونکہ جبرائیل نے کبھی اس کی آئی ڈی کھوجنے کی کوشش نہیں کی، اور عائشہ کی اپنی وال پر تصویریں بہت کم تھیں۔ اس سے بھی زیادہ کم وہ لوگ تھے جنہیں اس نے اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں ایڈ کیا ہوا تھا۔ نساء کے برعکس اس کا حلقہ احباب بے حد محدود تھا، اور اس کی کوشش بھی یہی رہتی تھی کہ وہ اسے اتنا ہی محدود رکھے۔ عائشہ کو جبرائیل کے بارے میں ہمیشہ یہ غلط فہمی رہی کہ وہ نساء میں انٹرسٹڈ تھا، اور اس تاثر کی بنیادی وجہ خود نساء تھی جو اس بات کو ایڈمٹ کرنے میں کبھی تعامل نہیں کرتی تھی کہ عمر میں اس سے چھوٹا ہونے کے باوجود وہ جبرائیل کو پسند کرتی تھی۔ ایک دوست کے طور پر جبرائیل کی اس سے بے تکلفی تھی، ویسی ہی بے تکلفی جیسی اس کی اپنی دوسری کلاس فیلوز سے بھی تھی، اور نساء نے کبھی اس بے تکلفی کو مس انٹرپریٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ جبرائیل لڑکیوں کے ساتھ بے تکلفی اور دوستی میں بہت ساری حدود و قیود رکھتا تھا اور بے حد محتاط تھا۔ نساء عمر میں اس سے 4 سال بڑی تھی۔ وہ اپنے قد کاٹ اور میچورٹی دونوں سے 15-16 سال کا نہیں لگتا تھا، اور نساء یہ بھی جانتی تھی۔ یونیورسٹی میں اتنا وقت گزار لینے کے باوجود جبرائیل ابھی تک گرل فرینڈز نامی کسی بھی چیز کے بغیر تھا، تو ایسے حالات میں سالار سکندر کی اس لائق اولاد پر قسمت آزمائی کرنے کے لیے کوئی بھی تیار ہو سکتا تھا، صرف نساء ہی نہیں۔
عائشہ عابدین ان سب چیزوں سے واقف تھی۔ نسا کی جبرائیل میں دلچسپی ان کے گھر میں ایک اوپن سیکرٹ تھا، لیکن ان دونوں کے فیوچر کے حوالے سے نہ تو ان کو کوئی ایشورنس تھی نہ ہی کسی اور کو۔ نسا ذہانت اور قابلیت سے متاثر ہونے والوں میں سے تھی، اور جبرائیل سکندر وہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے اسے متاثر کیا تھا، مگر فی الحال یہ جبرائیل ہی تھا جس کا ذکر وہ کرتی رہتی تھی۔ عائشہ عابدین ایک پیسو آبزرور کی طرح یہ سب کچھ دیکھتی آ رہی تھی، اور جب تک وہ جبرائیل سے ملی وہ اس سے پہلے ہی بہت متاثر تھی۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔